الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الحمدللہ آج درس قرآن و سنت کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم اس حوالے سے سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ غصہ چھوڑ دو، تحمل اختیار کرو. یہ آج کے درس قرآن و سنت کی بابرکت مبارک محفل کا عنوان ہے کہ غصہ چھوڑ دو، تحمل اختیار کرو، یعنی برداشت اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش. انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کا تقاضا ہے کہ بہت سی چیزیں انسان کے ذاتی مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، اور پھر انسان کا ذاتی مزاج ہر ایک کا مختلف ہے، سب کے مزاج برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی طبیعت میں، کسی مزاج میں ضبط اور برداشت فطرتاً زیادہ رکھی ہے اور خلقتاً زیادہ رکھی ہے، اور کسی کی طبیعت میں تحمل اور ضبط، صبر اور برداشت یہ خلقتاً کم ہوتی ہے. اور ہر ایک کو اللہ رب العزت اپنی حکمت کے مطابق امتحان اور آزمائش سے گزارتا ہے. جس کو اللہ رب العزت نے تحمل اور ضبط زیادہ عطا فرمائی ہے تو پھر اس پر تکالیف بھی اسی طرح زیادہ آتی ہیں، اور اس کے ضبط اور صبر کا امتحان بھی اسی نوعیت کا لیا جاتا ہے. اور جس کی طبیعت میں تحمل، صبر یہ خلقتاً کم ہے تو اس کو ایسے امور کا سامنا بھی کم ہی کرنا پڑتا ہے جس میں ضبط کا زیادہ امتحان لیا جائے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے مطابق غصہ آ جانا یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، اور جو امور اور جو باتیں غصہ آنے کی ہیں وہاں غصہ آنا بھی ضروری ہے. حضور سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے حضور سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جن چیزوں پر غصہ آنا چاہیے وہاں پر غصہ آنا بھی ضروری ہے. مثلا اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس پر غصہ نہ آنا پھر یہ گناہ ہو جائے گا. وہاں غصہ آنا چاہیے، اور طبیعت اور مزاج میں ہیجان پیدا ہو جانا چاہیے، ناگواری کی کیفیت پیدا ہونا یہ ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. مثلا ہم کسی شادی کی تقریب میں پہنچے ہیں اور وہاں مرد و زن، لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں وہ اکٹھے ہو کر ڈانس کر رہے ہیں، اور ہم بھی خاموشی سے بیٹھ گئے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اس چیز پر غصہ نہ آنا یہ گناہ ہے. جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں طبیعت میں ہیجان پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا مسلم معاشرے کے افراد ہیں؟ یہ کیا مسلمان ہیں؟ یہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ کیا یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف کام سارے ان کے غیر مسلموں والے ہیں؟ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اہل ایمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزتوں عصمتوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان عورتوں سے بھی ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تو نگاہ نیچا رکھنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ کھلے عام بد نگاہی کا ماحول نہ صرف فراہم ہو، بلکہ اس میں سارا کردار خاندان کے لوگوں کا ہو، کہ خاندان کے لوگوں نے، خاندان کے بڑے بوڑھوں نے، خاندان کے سربراہان نے شادی کی تقریب کو ارینج ہی کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ گناہ کا کھلم کھلا ماحول فراہم کیا ہے۔ یہ کوئی آزادی نہیں ہے بلکہ بے حیائی ہے، یہ کوئی خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ کوئی بچے خوشی نہیں منا رہے، یہ مسرت اور شادمانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقام پشیمانی ہے، تو مقام شرمندگی ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں اور دوسری طرف عملاً اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تفریح، خوشی اور مسرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، شتر بے مہار ہو جائیں، اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں اور ہمیں کسی اصول اور شریعت کی کسی ضابطے کا پابند نہ ہونا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے لیے مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ ہیں، ماں کی گود سے اور قبر کی گود تک شریعت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشروں میں، سماج میں خلاف شریعت ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں، ایسی رسمیں رائج ہو گئی ہیں کہ جن کی اصلاح ضروری ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ آنا بھی ضروری ہے۔ مثلاً بچے نماز نہیں پڑھ رہے اور بالغ ہیں، 18 سال 20 سال کی عمریں ہو چکی ہیں، بچے کی بلوغت کی عمر 15 سال ہوتی ہے، جبکہ بالغ ہونے کی علامات اس سے پہلے ظاہر نہ ہوں، تو بچوں کو تو بالغ ہونے سے پہلے نماز کا پابند ہونا چاہیے تھا، اور یہاں 18-20 سال کے اتنے بڑے جوان ہو گئے اور اتنے قد نکال لیے لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی بچے ہیں پڑھ لیں گے۔ ابھی کیا بچے ہیں؟ 18-20 سال کون سا بچہ ہوتا ہے، یا 18-20 سال کی کون سی بچی ہوتی ہے؟ عمریں اس قدر زیادہ ہو گئیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ بچے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ کب ٹھیک ہوں گے؟ یہی عمر ٹھیک ہونے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کی عادت 7 سال سے ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ انہیں 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دو اور انہیں نماز پڑھنے کا کہو۔ تو بہرحال یہاں غصہ آنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اگر خلاف شریعت کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں غصہ آنا چاہیے۔ یہ جہاں کچھ کر نہیں سکتے وہاں کم سے کم دل میں تو ہم اس کو برا جانیں، دل میں تو برا سمجھیں۔ مثلا خاندان میں کچھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ بول نہیں سکتے کہ بولیں گے تو فتنہ و فساد ہوگا، تو وہاں دل سے برا جانیں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ارشاد فرمائے کہ جب کوئی منکر سامنے ہو رہا ہو، منکر کا مطلب خلاف شریعت کوئی کام، کوئی بات، کوئی عمل، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کچھ ہو رہا ہو، تو فلیغیر بیدی، تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے،
یعنی عملی طور پر اس میں رکاوٹ بنے، عملی طور پر اس کو روکنے کی کوشش کرے، عملی طور پر اقدام کرے اگر کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم زبان سے تو انہیں ملامت کرے، زبان سے انہیں لعنت ملامت کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تم اہل اسلام ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یا کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو وہاں زبان سے تو کم سے کم بولیں کہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر زبان سے بھی نہ کہہ سکتے ہوں تو کم سے کم دل میں تو بے قراری پیدا ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ارشاد فرمائے کہ جو دل والی بات ہے یہ ایمان کا سب سے کم ترین حصہ ہے، ایمان کا سب سے کم ترین حصہ ہے کہ بری بات پر دل میں تو کم سے کم برا احساس ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں طبیعت میں بے قراری، غصہ پیدا ہونا چاہیے تو وہاں پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ عام دنیاوی معاملات میں جب کہ ہماری ذاتی حد تک معاملہ ہو، یعنی شریعت کا معاملہ نہیں ہے، کسی اور انسان کے حق کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہماری ذاتی حق تلفی کا معاملہ ہے کہ ہمیں کسی نے برا بھلا کہہ دیا ہے، ہمیں کسی نے گالم گلوچ کر دی ہے، تو ہم صبر کریں، وہاں غصہ نہ کرنا بہتر ہے، اپنے ذاتی معاملے میں غصہ نہ کرنا بہتر ہے، وہاں عفو درگزر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، صبر سے کام لینا، برداشت سے کام لینا یہ ضروری ہے۔ اور جو انسان ہر وقت ہر بات پر، ہر چیز پر غصہ کرتا ہو تو یہ اس کی علامت بے تحملی والی ہے۔ تو غصے کے وقت شیطان کے لیے راستہ پورا ہموار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نہ کرے ہم طیش میں ہوتے ہیں، غصے میں بے قابو ہوتے ہیں، تو ہمارے حواس کام نہیں کر رہے ہوتے، عمومی حواس کام نہیں کر رہے ہوتے، اور ایسے میں شیطان اپنے حملے کے لیے، اس کے حملے کے لیے پورا راستہ اور پورا حملے کا مرحلہ ہموار ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ شیطان کے لیے گیند کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح بچہ اپنی مرضی سے گیند کو ادھر ادھر پھینکتا ہے، گیند کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، غصے کی حالت میں شیطان بھی اس طرح انسان کے ساتھ گناہوں کے میدان میں کھیلتا ہے، وہ جس گناہ کی طرف اسے پھینکنا چاہے پھینک دیتا ہے اور اس سے گناہ کرواتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اور غصے کی ابتدائی کیفیت ہی جب رونما ہونے لگے تو ہم یا تو وضو کر لیں، یا تو منہ دھو لیں، یا اپنی نشست بدل دیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کمرے میں ہیں اس کمرے سے باہر نکل جائیں، گھر میں ہیں اور گھر سے باہر چلے جائیں، یا نشست بدل دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ گویا کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان نہیں بولتا، شیطان بلواتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان نہیں بولتا، انسان اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوتا، بلکہ جملے اور طیش انگیزی میں شیطان اس سے بلوا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ چیزیں انسان بول دیتا ہے کہ جس کا بعض دفعہ لمبے عرصے تک
خمیازہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انسان غصے میں وہ چیز بول دیتا ہے کہ زندگی بھر اس کا پچھتاوا وہ پچھتاوا ہی رہتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ پھر اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا، پھر وہ اس کا متبادل کوئی نہیں ہوتا۔ مثلا شوہر نے غصے میں اللہ نہ کرے بیوی کو علیحدگی کا لفظ بول دیے، تو اب بتائیے کہ اس کا کیا متبادل ہوگا؟ اس نے 3 نہیں 10 لفظ بول دیے۔ اسے یہ بھی ذہن میں غصے میں یہ بھی اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ مجھے بولنا ہے تو کیا بولنا ہے اور کیا بول رہا ہوں اور کتنے تک بولنا ہے۔ 10 بار لفظ بول دیتے ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جب غصہ آتا ہے تو انسان نہیں بولتا بلکہ شیطان اسے بلوا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہاں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ جن کی طبیعت میں تحمل ہے وہ تحمل مزید قائم کریں اور اپنی طبیعت میں ہم ضبط لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے ذہن کے اوپر سوار نہ کریں۔ اپنے ذہن کے اوپر سوار کریں گے ذہنی پریشانی ہوگی۔ بہادری، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی طاقت میں دوسرے کو پچھاڑ دے، یعنی ایک ریسلر ہے، ایک پہلوان ہے اور وہ اس مقابلے کے میدان میں اپنے مد مقابل کو ہرا دیتا ہے، اس کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کو شکست دے دیتا ہے، تو بظاہر اس کے جسم کی طاقت ہے، لیکن ارشاد فرمائے کہ یہ اصل طاقت نہیں ہے، یہ اصل بہادری نہیں ہے۔ اصل بہادری تو یہ ہے کہ غصے کے وقت انسان اپنے اوپر قابو رکھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف، صحیحین کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو ہرا دے، شکست دے دے، اس کو گرا دے، اس پر غالب آ جائے۔ طاقتور وہ نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اس کا اپنا آپ اس کے کنٹرول میں ہو، اس کی دسترس میں ہو۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جب انسان اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اس وقت غصہ مزید آگے کی طرف جاتا ہے۔ غصے کے وقت خاموشی سب سے بہترین ہوتی ہے۔ جب بھی غصہ آئے تو اپنی زبان کو ہم بند کر لیں، کیونکہ دیگر گناہ جو غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن گناہوں میں پیش قدمی زبان کرتی ہے اور اس سے مزید معاملات خراب ہوتے ہیں، اس سے مزید خلفشار اور مزید آگ بھڑکتی ہے۔ تو زبان کو بند کر لیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، مکمل خاموشی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کہ جگہ بدل دینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو زمین پر لیٹ جائے۔ اس ارشاد گرامی کا مقصد یہی ہے کہ نشست بدل دے تاکہ اسے کچھ سوچنے کا موقع ملے، تاکہ سوچ سمجھ بحال ہونا شروع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ غصے میں وہ اپنے ہوش و حواس سے باہر ہو جائے۔ تو اصل طاقت زبان روکنے میں ہے، نہ کہ آواز بلند کرنے میں۔ غصے کی تباہیاں بہت ہیں۔ اگر غصے کی تباہیوں کو اور غصے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو ہم صرف بیان کریں تو کافی لمبی چوڑی لسٹ ہے، ایک پوری فہرست ہے جن نقصانات کا
کی بنیاد وہ صرف غصہ ہی بنی ہے. یعنی غصہ ہوا تو یہ کام کر دیا، غصہ آیا تو یہ کر دیا. پچھلے دنوں کی بات ہے، تقریباً اسی رمضان شریف کے غالباً اندر کی بات ہے یا رمضان شریف سے پہلے کی بات ہے. ہمارے ایک دوست کیماڑی میں رہتے ہیں، وہ اپنے محلے کی بات بتا رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنے 2 بھانجوں کو صرف 5,000 کے حساب کتاب کے وجہ سے اپنے 2 بھانجوں کو قتل کر دیا. تو بات 5,000 کی نہیں ہوگی بلکہ بات غصے کی ہوگی. 5,000 کیا چیز ہے؟ تو آج کل بچہ عیدی لینے سے بھی کتراتا ہے، اس کو عید پر 5,000 دیے جائیں تو بھی اس کے لیے کم پڑتے ہیں. تو بات 5,000 کی نہیں ہے، بات غصے کی ہے. جب غصے سے انسان بے قابو ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر گرفت نہیں رکھتا، تو پھر شیطان اس سے وہ کام کرواتا ہے کہ بعد میں اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، مجھے کرنا چاہیے تھا. تو کسی کو مارنا تو بہت چھوٹی بات، وہ دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تل جاتا ہے. یاد رہے کہ جو ایک دوسرے کو ظلماً قتل کرتے ہیں اس میں 3 چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. عام طور پر 3 وجوہات کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے ناحق ظلماً. ایک یہ کہ دل میں حسد ہو، حسد کی وجہ سے لوگ جادو کرواتے ہیں اور دوسرے انسان کو جان سے مار ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ سب حسد کی بنیاد ہے. حسد پیدا ہوا تو وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی جان لے لیں، لہذا ہر حربہ، ہر ٹوٹکا اور ہر راستہ اختیار کرتے ہیں دوسرے کی جان لینے کا. اور اس میں ان کی انسانیت مر جاتی ہے، اس لیے کہ وہ حسد کی آگ میں ان کی انسانیت جل چکی ہوتی ہے. نمبر 2، کینہ، دل میں چھپی ہوئی نفرت. یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ انبن ہوا، آپس میں کوئی اختلافات ہوئے، اور اس اختلاف کو کہ جب اس پر زیادتی ہوئی یا اسے حق تلفی محسوس ہوئی اور وہ انتقام لینے پر قادر نہیں تھا، تو دل میں یہ جو بات رہ گئی یہ پھر بعد میں کینہ بن جاتی ہے، جسے حقد بھی کہتے ہیں. اور یہ حقد اور کینہ یہ اندر ابلتا رہتا ہے. جس طرح کہ آپ نے غور کیا ہو کہ زیر زمین آتش فشاں بنتا ہے. آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو زمین پھٹتی ہے اور باہر لاوا نکلتا ہے. تو یہ اچانک نہیں نکلتا بلکہ زیر زمین یہ ساری چیزیں، یہ سارے رد و بدل ہو رہے ہوتے ہیں، کیمیائی رد و بدل ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب لاوا باہر نکلتا ہے تو وہ اس وقت بالکل پیک پر ہوتا ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے یا تو حسد کی وجہ سے، یا تو دل میں چھپی ہوئی حقد اور کینے کی وجہ سے، یا پھر غصے کی وجہ سے. غصہ آیا اور غصہ اس طرح آیا کہ شیطان نے اپنا کام کروا دیا، ایک انسان سے دوسرے انسان کو قتل کروا دیا. محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ایک لمحے کا غصہ برسوں کی محنت جلا دیتا ہے. ایک لمحے کا غصہ برسوں کے، سالوں کے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. ایک لمحے کا غصہ انسان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے. ایک لمحے کا غصہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی نظروں میں عزت سے ذلت کے مقام پر لے آتا ہے. ایک لمحے کا غصہ انسان کی برسوں کی محبت کو جلا دیتا ہے. تو غصہ ہم بالکل نہ کریں. غصہ انسان کی اندرونی کیفیات کو ختم کر دینے والا ہے. اللہ پاک کا
ارشاد ہے، قرآن کی کیا تعلیم ہے، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، ہم الحمدللہ اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں، وہاں سے ہدایت کا نور لیں، وہاں سے اپنے لیے نصیحت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جن پر اس کا فضل ہے ان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو غصہ پی جانے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زیب تن کی ہوئی تھی، ایک چادر پہنی ہوئی تھی جس کی کناریوں پر کچھ کام ہوا تھا، جس کی کناریاں اس طرح بنی ہوئی تھیں کہ وہ سخت تھیں، چادر کی کناریاں کھردری اور سخت تھیں۔ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت بے ادبی والے لب و لہجے میں پیش آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کی چادر مبارک کو زور سے کھینچا، چادر مبارک کو اتنی زور سے کھینچا کہ وہ جو اس کی کھردری کناری تھی اس کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر خراش آ گئی۔ صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا اور قریب تھا کہ اس کو اپنے انجام تک پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اور آپ نے اسے معاف کر دیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت نے جادو کرا دیا، ایک مرد نے، ایک یہودی نے جادو کرا دیا تھا، لبید بن عاصم نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بارے میں مطلع کیا، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں، اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد شواہد برآمد ہو گئے اور اس نے اقرار بھی کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو اس موقع پر ایک یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں، بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا۔ جب آپ نے نوالا اپنے دہن میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا، آپ نے فوراً سے باہر نکال دیا اور آپ نے اس عورت کی نشاندہی کی کہ اس عورت نے ایسا کیا ہے، سو اس نے اقرار بھی کر لیا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ ایک موقع پر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے مسلسل تعاقب کر رہا تھا، ایک سفر تھا۔ دوپہر کے وقت جب سب صحابہ کرام رکے، قافلہ ٹھہرا اور سب سو گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر آپ کی تلوار مبارک جو درخت کی ٹہنی پر لٹک رہی تھی وہاں سے اتار لی اور تلوار لہرانے لگا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدسہ کھلیں، آپ بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس کا ارادہ آپ کو شہید کرنے کا تھا اور وہ پورے پروگرام کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، اس کے باقی لوگ بھی، ساتھی بھی تھے اس معاملے میں شریک، وہ سب انتظار کر رہے تھے کہ یہ اس سازش کو پورا کر کے آئے گا۔ وہ آپ سے کہنے لگے کہ آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمائے کہ اللہ، 3 دفعہ آپ نے لفظ اللہ زبان اقدس سے جیسے ارشاد فرمایا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔
تو اس طرح کے درجنوں واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہیں کہ آپ نے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک منافق کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد انصاف سے کام لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صدقات کی تقسیم میں کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے ہیں، اے پیارے محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ پاک نے تو مجھے انصاف سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، میں تو تمہیں انصاف سکھانے کے لیے آیا ہوں، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرے گا؟ یعنی اس شخص کے یہ جملے نہایت بے ادبی پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو غمزدہ کر دیا اس نے۔ سیدنا عمر فاروق نے تلوار بے نیام کر لی اور اس ظالم کو پکڑ لیا، اور قریب تھا کہ آپ اس کی گردن جدا کر دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس طرح کی بے ادبی والی زبان استعمال کرنے والے اس کی نسلوں میں پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ جب فتح مکہ ہوا، مکہ المبارک فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں ڈھانے والے اور آپ کو شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنے والے، وہ سب تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آج اہل اسلام نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، آج ہم سے ہماری زیادتیوں کا چن چن کر بدلہ لیا جائے گا، نہ جانے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ سب اپنے انجام کی فکر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں تشریف فرما تھے، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو ارشاد فرمائے کہ آج تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ سب خاموش تھے، کیونکہ انہوں نے آپ کو آپ کی بیٹیوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی تھی، یعنی ابو جہل کے بیٹوں کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں تھیں، جبکہ اس وقت تک شرعی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے ہجرت سے پہلے، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دو تاکہ انہیں تکلیف ہو۔ تو آپ کی صاحبزادیوں کے بارے میں آپ کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، آپ کے گھرانے کے بارے میں آپ کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، طائف میں آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، شیب ابی طالب کے 2 سالہ محصوری اور بائیکاٹ کے مرحلے میں آپ کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور آپ کو اپنے پیارے اور مبارک محبوب شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اس جملے پر کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں تمہیں معلوم ہے، سب خاموش تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمائے کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ان کے ظلم اور زیادتی پر جواباً کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، اور میری ذات پر جو تم نے ظلم اور تکلیفیں ڈھائی ہیں میں سب معاف کرتا ہوں۔ تو حضور کی معافی کی وہ خیر و برکت تھی کہ فتح مکہ کے دن دھڑا دھڑ کافروں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عام معافی کے اعلان کی خیر و برکت سے محروم نہیں رہا کوئی۔ اس دن کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں،
جیسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، یا آپ کے والد جناب ابو سفیان ہیں، یہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے یا اس کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کے وہ کام لیے کہ آج اسلام کی پیشانی روشن ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اسلام کی خدمت میں بڑی شان عطا کی ہے۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے کرشمے تھے کہ جن سے اندھیروں سے نکل کر لوگوں کو نور نصیب ہوا اور اسلام نصیب ہوا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی کہ غصہ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ذاتی معاملات میں ہمیشہ تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ہمارے مزاج کے یوں خلاف ہوتی ہیں کہ کبھی بیوی کو شوہر کی بات پسند نہیں آتی، کبھی شوہر کو بیوی کی بات پسند نہیں آتی، تو اس پر برہمی کے اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر برہم نہیں ہو جانا چاہیے، غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اس کا بعد میں کوئی اچھا نتیجہ ہی نکل آتا ہے۔ آپ اس بات کو آزما کر دیکھیے، آپ کو یہ بات بالکل درست لگے گی کہ بعض دفعہ وقتی غصہ ہمیں بے وجہ آ رہا ہوتا ہے، کسی بات پر غصہ آتا ہے اور بے وجہ آ رہا ہوتا ہے، اتنا نہیں آنا چاہیے۔ جب کچھ گھنٹے یا دن گزرے گا یا رات گزرے گی اور پھر ہم اس بارے میں سوچیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہاں واقعی کوئی غصے کی اتنی بات تو نہیں تھی، اتنا تو غصے کی کوئی بات نہیں تھی جو مجھے آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت ہر قسم کے اقدام سے انسان اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو دور کر لے، اپنے آپ کو کسی قدم بڑھانے سے اپنے آپ کو روک لے۔ چند گھنٹوں بعد، یا دن ہے تو رات گزرنے پر، یا رات ہے تو دن گزرنے پر بہت اچھا احساس ہو جائے گا کہ ہاں اس وقت جو کچھ میں کرنے کا سوچ رہا تھا یا ہم جو کچھ کرنے کا سوچ رہے تھے وہ سراسر غلط تھا۔ شکر ہے کہ میں نے کچھ بولا نہیں، میں نے کچھ کیا نہیں، یہ بعد میں احساس ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہو گیا ہے کہ غصے کی حالت میں جو کچھ ہم کرنے کے بارے میں پلاننگ اور جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً غلط ہی ہوتا ہے، تو پھر ایسا نہ کیا جائے، اپنے آپ کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، اپنے غصے کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، مزاج اور ماحول کی گرما گرمی کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، تو نتائج کے لیے اچھے فیصلے کرنے کے لیے ملیں گے۔ ہم قریب سے ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہیں، چونکہ ہم مسجد سے متعلق ہیں، کئی لوگ آتے ہیں، کئی لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے حالات بتاتے ہیں، اپنے اپنے گھریلو معاملات بتاتے ہیں کہ یہ ہوا اور یہ ہوا۔ تو ان سب سے ہمیں یہ نتیجہ ملا ہے کہ گھریلو عموماً خرابیاں، گھریلو عموماً ناچاکیاں اور گھریلو آپس کے بڑے اختلافات اور بڑے شگاف کی بنیاد وہ غصہ ہی ہوتی ہے۔ اگر غصے پر کنٹرول ہو جائے، تحمل اور برداشت پیدا ہو جائے، تو بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں، پہاڑ بھی ذرے ہو جائیں، پہاڑ بھی پہاڑ نہ رہے بلکہ ذرہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی نعمت، عمل کی سعادت، عمل کی میراث عطا فرمائے کہ مومن کا اصل سبق اور مومن کا بھولا ہوا سبق یہی ہے کہ وہ صرف سنے نہ بلکہ اپنی عملی زندگی میں، عمل کے پیرائے میں ان دین کی چیزوں کو لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرف عمل نصیب فرمائے۔